السلام علیکم فرینڈز، ڈیفنس اپڈیٹس میں البانیہ کی جانب سے ترک ساختہ TB2 ڈرونز کی ایکوزیشن کی خبر پر بات کریں گے۔ قطر اور ترکی کے رفال طیاروں سے متعلق بڑے فیصلے، سویڈن، جرمنی اور فرانس کی طرف سے یوکرین کو مزید ویپنز کی فراہمی، ترکی کی ان مینڈ سرفیس ویسل کے کامیاب ٹیسٹ، پولینڈ کے لیے K2 ٹینک اور US سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ پولینڈ کے لیے کورین ساختہ K2 بلیک پینتھر ٹینک کے پہلے یونٹ کی تصاویر ریلیز کر دی گئی ہیں۔ پولینڈ کے لیے تیار کردہ K2 PL مین بیٹل ٹینک کو مختلف ٹیسٹ سے گزارا جائے گا، اس کے بعد یہ پولینڈ کو ڈیلیور کیا جانا ہے۔ یاد رہے کہ پولینڈ نے حال ہی میں جنوبی کوریا کے ساتھ 48 FA-50 180 K2 بلیک پینتھر ٹینک اور 48 K9 تھنڈر سیلف پروپیلڈ ہوائٹزر سے متعلق معاہدہ طے کیا ہے۔ پولینڈ ٹوٹل 1000 K2 ٹینک خریدنے کا خواہش مند ہے، جن میں سے زیادہ تر 2026 سے آنورڈ پولینڈ میں تیار کیے جائیں گے۔ اسی طرح سے پولینڈ کو ابتدائی 48 ہوائٹزرز 2024 میں ڈیلیور ہوں گی، اس کے بعد 600 K9 تھنڈر ہوائٹزرز پولینڈ میں 2026 سے آنورڈ تیار کی جائیں گی۔ البانیہ کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے ترک ساختہ TB2 ڈرون خریدنے سے متعلق فیصلہ کر لیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اس بارے میں بات چیت آخری مراحل میں ہے۔ البانیہ ترکی سے 6 TB2 ڈرونز خریدنا چاہتا ہے۔ البانیہ ڈیلی نیوز نے پرائم منسٹر آفس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان ڈرونز کو سویلین مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ البانیہ کی اس ڈرون میں دلچسپی کی اطلاعات جون 2021 کو اس وقت منظر عام پر آئی تھی جب البانیہ کے ایک وفد نے بیکر کمپنی کا دورہ کیا تھا۔ اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ البانیہ نے اس مقصد کے لیے $9 ملین بھی مختص کر دیے ہیں۔ جرمن ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے کہ جرمنی مزید 3 مارس 2 ملٹی لانچ راکٹ سسٹمز یوکرین کو ڈیلیور کرے گا۔ یاد رہے کہ مارس 2 دراصل امریکن M270 کا جرمن میڈ ورژن ہے۔ برطانیہ اس سے پہلے یوکرین کو M270 فراہم کر چکا ہے۔ یاد رہے کہ مارس 2 ایک منٹ میں 12 گائیڈڈ اور ان گائیڈڈ راکٹس کو فائر کر سکتا ہے۔ اس میں نئے یورپین فائر کنٹرول سسٹم کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس سسٹم کے راکٹس کی زیادہ رینج 70 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ امریکی نیوی کی گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر نے پہلی مرتبہ جزیرہ گوام کا دورہ کیا ہے۔ یہ زموالڈ شپ کا اپنی ہوم بیس سے پہلا سب سے لمبا سفر تھا جس پر یہ گوام پہنچی ہے۔ واضح ہے کہ زموالڈ ڈسٹرائر تقریباً 16,000 ٹن ڈسپلیسمنٹ کی حامل ہے اور یہ 147 پرسنل کو اکاموڈیٹ کر سکتی ہے۔ امریکہ اپنے انڈر ڈیولپمنٹ ہائپرسونک میزائل کو اس ڈسٹرائر پر انٹیگریٹ کرنے کا بھی منصوبہ رکھتا ہے۔ ترکی کی ان مینڈ سرفیس ویسل سنجار نے اپنا پہلا ٹیسٹ کامیابی سے مکمل کر لیا ہے۔ ہیولسان اور یونکا شپ یارڈ کی مشترکہ طور پر تیار کردہ اس ان مینڈ سرفیس ویسل سے متعلق فرسٹ ٹیسٹ کی ویڈیو ڈاکٹر اسماعیل دیمن نے شیئر کی۔ یہ ویسل 9 ٹن ڈسپلیسمنٹ رکھتی ہے جبکہ اس کی ٹاپ سپیڈ 40 ناٹس اور رینج 400 ناٹیکل مائلز ہے۔ اس ان مینڈ سرفیس ویسل کی انڈیورنس 40 آورز جبکہ اس پر 12.7 ملی میٹر کی STEM 2 گن اور 4 L-ممتاز گائیڈڈ میزائلز کیری کیے جا سکیں گے۔ اس پر نیویگیشن ریڈار، کیمرہ اور اینٹی کلوژن سسٹم آفر کیا جا رہا ہے۔ سویڈن نے اعلان کیا ہے کہ وہ یوکرین کو آرچر 155 ملی میٹر سیلف پروپیلڈ ہوائٹزرز فراہم کرے گا۔ اس کے علاوہ نئے ویپن پیکج میں یوکرین کے لیے RBS-70 مین پورٹیبل ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم اور دیگر اکوپمنٹس بھی شامل ہوں گے۔ ادھر جرمنی نے اعلان کیا ہے کہ وہ یوکرین کو مزید 35 ملی میٹر اینٹی ایئر کرافٹ سیلف پروپیلڈ گنز اور 6000 راؤنڈز یوکرین کو پرووائڈ کرے گا۔ اس سے پہلے جرمنی اس سسٹم کے 20 یونٹس یوکرین کو دے چکا ہے۔ واضح رہے کہ یہ سسٹم 3500 سے لے کر 4500 میٹر کی رینج رکھتا ہے جبکہ اس سسٹم کا ریڈار 15 کلومیٹر کی رینج پر ایریل تھریٹس کو ڈیٹیکٹ اور ٹریک کر سکتا ہے۔ امریکی آرمی کے لیے مزید سوئچ بلیڈ 300 لیٹرنگ منیشن کا آرڈر کر دیا گیا ہے۔
یاد رہے کہ امریکی فوج اس لوٹرنگ منیشن کو گزشتہ 10 سال سے زیادہ عرصے سے استعمال کر رہی ہے۔ یہ سسٹم یوکرین کو بھی ڈیلیور کیا گیا ہے۔ مختلف سورسز کا کہنا ہے کہ تقریباً 700 سے زائد سوئچ بلیڈ 300 یوکرین کو اب تک ڈیلیور کیے جا چکے ہیں۔ یہ سسٹم 15 منٹ کی انڈیورنس اور 10 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے۔ اس سسٹم کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو صرف ایک سولجر آپریٹ کر سکتا ہے۔ فرانس نے اعلان کیا ہے کہ وہ یوکرین کو مزید سیزر سیلف پروپیلڈ ہوئٹزرز فراہم کرے گا۔ اس سے پہلے بھی فرانس یہ 155 ملی میٹر ہوئٹزرز یوکرین کو ڈیلیور کر چکا ہے۔ سیزر کے کریو ممبرز کی تعداد 3 سے 5 ہے، جبکہ یہ 6 to 8 راؤنڈز پر منٹ فائر کر سکتی ہے۔ اس ہوئٹزر کی فائرنگ رینج 40 کلومیٹر ہے، جبکہ اس کی وہیکل کی آن روڈ سپیڈ 90 اور آف روڈ سپیڈ 50 کلومیٹر پر آور ہے۔ سیزر ہوئٹزر کی وہیکل کی رینج 600 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ جنوبی کوریا نے اطلاع دی ہے کہ شمالی کوریا زیر آب بلسٹک میزائل کی آزمائش کرنے کی تیاریوں میں ہے۔ ساؤتھ کورین حکام کا کہنا ہے کہ سال کے آغاز سے ہی ایشیا پیسیفک خطے کے لیے شمالی کوریا کے میزائل خطرات نے زمینی اور ساحلی ممالک کو تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے۔ جنوبی کوریا کے ایوان صدر نے آج صبح اعلان کیا کہ شمالی کوریا مشرقی ساحل سے دور ایک آبدوز سے بلسٹک میزائل کا تجربہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ تیاری ایک مشترکہ بحری مشق کے لیے جنوبی کوریا کے شہر بوسان میں امریکہ کے جوہری طاقت سے چلنے والے طیارہ بردار بحری جہاز رونلڈ ریگن کے لنگر انداز ہونے کے ساتھ شروع ہوئی ہے۔ ترکی اور قطر نے پہلے سے طے شدہ ٹریننگ ایگریمنٹ کو ایکٹیویٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس ایگریمنٹ کے تحت قطر 36 طیارے اور 250 پرسنل کی تربیت کی غرض سے ان کو ترکی میں تعینات کرے گا۔ قطر کے پائلٹس اس معاہدے کے تحت ترکی میں تربیت حاصل کریں گے، جبکہ قطر کی طرف سے 250 پرسنل اور 36 طیارے ترکی میں تعینات رہیں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان ملٹری کوآپریشن ایگریمنٹ 23 مئی 2007 کو طے پایا تھا، جبکہ اس بارے میں ملٹری ایئر کرافٹ اور پرسنل کی ڈپلائمنٹ سے متعلق ٹیکنیکل ریگولیشن سے متعلق دستخط مارچ 2021 کو ہوئے تھے۔ قطر کے پائلٹس کی تربیت کے دوران استعمال ہونے والے ترک طیاروں کی آپریشنل کاسٹ بھی قطر پے کرے گا، اور اس معاہدے کا مقصد دونوں ممالک کی عسکری قوتوں کے درمیان تعاون کو مضبوط بنانا بتایا گیا ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔